بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہے۔ ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں گے، سنائیں گے تاکہ دین کے کام کرنے آسان ہو جائے۔ اصل تو دین کا کام کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہمارے نام ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ پیغام ہے یہ کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، اس کی ہر چیز تمہارے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے یا تمہارے نقصان کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے، لیکن تم کو یعنی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہر ایک کو آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں، ہر ایک کو آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے۔ ہاں، جب اس کا نمبر آ جائے گا، اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اپنی آخرت میں اتر جائے گا۔ ابھی سفر میں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، تو ابھی سفر میں ہے، پھر اس کا سفر پورا ہو جائے گا اور اپنی اصلی جگہ پر یہ پہنچ جائے گا۔ ہاں، اس لیے پہلے سے یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ نے ہماری طرف متوجہ کی ہے، اپنی نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ ہاں، مختلف نعمتیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہماری طرف آ رہی ہیں، ایسے ہی مختلف احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب عشاء کی نماز کے احکام آئیں گے کہ عشاء پڑھو، پھر صبح کی نماز پڑھو، تو احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں اور نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہی ہیں۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ اس لیے نعمتوں کے جواب میں شکر کرنا ہے اور حکموں کے جواب میں اطاعت کرنی ہے۔ مسنون دعا ہے، ایک مسنون دعا مشہور ہے جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مسنون دعا ہے جو نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی۔ پڑھنے کے کلمات الگ بتائے ہیں، اب مانگنے کے کلمات الگ بتائے ہیں۔ جو پڑھنے کے کلمات ہیں وہ پڑھے جائیں گے، اور جو مانگنے کے کلمات ہیں اس کو دعا بنا کر مانگا جائے گا۔ دونوں قسم کے الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں، ان کو یاد کرنے چاہیے۔ ہاں، وقت پر ان کو یاد کرنا چاہیے، ہاں، تاکہ اس وقت کا جو تقاضا ہو وہ پورا ہو جائے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان باتوں کو سیکھیں کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے۔ جس طرح یہ ایک محنت نصرت ہے، ایسے ہی یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے کہ چلو پھرو، سیکھو، سکھاؤ، یاد کرو، یاد کراؤ، خود بھی تیار ہو جاؤ، دوسروں کو بھی تیار کرو۔ ہاں، خالی نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اس نکلنے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ کام پورا ہوتا ہے اور اس کے نتائج آتے ہیں۔ کام پورا ہوگا تو اچھے نتائج آئیں گے، کام ناقص ہوگا تو اچھے نتائج کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام
ہر وقت کی نعمتیں ہماری طرف آتی ہیں، اس لیے اس کا دھیان کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ بہت شروع کا زمانہ تھا، ایک میں میرا ساتھی ہم جماعت پہ جا رہے، اپنے گاؤں سے جا رہے، تو مشرق کی طرف کا رخ تھا ہمارا، وہی ہمارا راستہ ہے گاؤں میں سے نکلنے کا۔ جب گاؤں سے باہر نکلے، سڑک پر آئے تو سورج نکلا جو مشرق کی طرف سے، وہی سورج نکلنے کا وقت تھا۔ تو میرا ساتھی مجھے کہتے ہیں سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے مجھ کو بتایا کہ یوں کہو الحمدللہ الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا۔ یہ مسنون کلمات ہے، دعا نہیں ہے، یہ مسنون کلمات ہے۔ الحمدللہ الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا۔ میں بہت متاثر ہوں، کیوں کہ بیچارہ وہ تو کھیتی کرنے والا تھا اور میں تو مولوی تھا۔ ہاں، اور مجھے یاد نہیں، اس کو یاد ہے۔ کیوں کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ۔ علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے اور سمجھ تو سمجھنے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، علم نہ سیکھے تو کہاں سے علم آ جائے گا، سمجھ نہ لے تو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ مجھے اس نے بتائی، بہت شروع زمانے کی بات ہے۔ تو مجھے کہا یہ نکل رہا ہے، یہ کہنا کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ کہ شکر ہے اس اللہ کا، دوسرا ترجمہ ہے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے یہ سورج دوبارہ نکالا۔ ہاں، کل بھی نکلا تھا لیکن دوبارہ اس لیے کہ آج وہ بھی نکلا، ہم بھی زندہ ہیں۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے سورج تو نکلے گا لیکن کل والے مر گیا، کل والا مر گیا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، الذی اقالنا یومنا ھذا، کیا کہ آج کا دن دوبارہ ہم پر لوٹ آیا، کل کا دن تو گزر گیا، آج دوبارہ دوسرا دن دیا جینے کے لیے، اور ہم کو ہمارے گناہوں کے سبب آپ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا، ورنہ گناہوں کے سبب ہلاک بھی کر سکتے۔ ہاں، بعض قوموں کو راتوں میں ہلاک کر دیا اللہ نے، جی ہاں، راتوں میں ہی ہلاک کر دیا، ان کی صبح ہوئی نہیں، تو ہم کو ہلاک نہیں کیا۔ تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام ہوتے ہیں، ہر وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، یہ ہم سے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو پورا کرو، کہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے۔ ہاں، کہ زندگی پوری ہو گئی ذمہ داریوں کے ساتھ، کہ نعم اجر العاملین، جو کہا نعم اجر العاملین، کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے والا کا اجر و انعام تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ یہ کہا کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی ہے سیکھ سمجھ کر کے، تو کہا نعم اجر العاملین، کہ ان کا اجر و انعام تو بہت اعلیٰ ہوگا۔ یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اچھی طریقے سے پورا کرنا۔ ایک تو ہے سر سے اتار دینا، یہ تو نوکروں کا کام ہے کہ نوکر اپنے سر سے اتار دیتا ہے بس، اور وقت پورا ہو گیا تو چلا جاتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں، میرا وقت ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم تو اپنی مایا کے ذمہ دار ہیں۔ جو مایا ہمارے ذمہ اللہ نے کی ہے، جو ذمہ داری کی ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، نوکر نہیں ہیں۔ نوکر تو جتنا وقت تھا وہ پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں اور اپنی نعمتوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، کہ
دین کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ہم پر اطاعت آئے گی، اور نعمتوں کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی شکر گزاری ہوگی، ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ کام ہے ہمارا کہ نعمتیں آئیں تو ان نعمتوں میں کیا حق ہے؟ یہ خالی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نعمتوں سے راحت لینا، یہ نعمتوں سے راحت لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو اپنے مقصد میں مددگار بنانا ہے۔ یہ اصل مطلب ہے کہ بھئی نعمتیں کیوں دی ہے؟ کہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ خوشحال رہو نعمتوں میں، خوش کہ نہیں، ایاک والتنعم، خبردار عیش پرست نہ بنو نعمتوں کی وجہ سے۔ کہا کہ نعمتوں کی وجہ سے عیش پرست نہیں بننا ہے، ایاک والتنعم، خبردار عیش پرست نہ بنو۔ تو نعمتوں کی وجہ سے عیش پرست نہیں بننا ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں بس یہ ان ہی حیات دنیا، یہی زندگی ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا خیال باطل ہے، ان کو بعد میں بات ان پر روشن ہو جائے گی کہ حقیقت کیا تھی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم سے روشن چیز دے دی ہے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دین کیا ہے، ہمارے لیے سب چیزیں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یاد دہانی کی چیزیں آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک یاد دہانی کی چیزیں نازل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک دین نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں کہ اس وقت یہ ہے، اس وقت یہ ہے، اس وقت کا یہ تقاضا ہے، اس وقت یہ منع ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں ان کو آپ کھول کھول کر کے بتائیں۔ تو نبی کے ذمے ہے کہ کھول کھول کر کے بتاوے، اس لیے نبی اپنی بات، اللہ کی بات کو کھول کھول کر کے بتاتا ہے تاکہ کرنے کے کام روشن ہو جائیں، بچنے کے کام ہمارے سامنے آ جائیں، تکمیل کیسے ہوتی ہے اس کی یہ ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو میں نے کہا ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں، ہماری طرف احکام بھی آ رہے ہیں، اور ہماری طرف حالات بھی آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانوں کی طرف آتی ہیں۔ نعمتیں تو پہلے دن سے ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو نعمتوں میں ڈھانپ دیا ہے۔ تھوڑی نعمتیں لیکن نعمتوں میں تمہیں ڈھانپ دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، کہ نعمتوں سے ہم نے تم کو ڈھانپ دیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں چاروں طرف کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں؟ جب گنتی نہیں معلوم ہے تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کرم سے کیا ہے کہ نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ نعمتوں میں جو ہیں عیش کریں، بلکہ یہ نعمتیں شکر کرنے کے لیے دی ہیں، حق ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے رسول بھیجا گیا ہے تاکہ وہ حق ادا کرنے میں ہماری رہبری کرے کہ حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ اگر نبی کی رہبری نہیں ہوگی تو پھر گمراہی ہوگی، پھر نفس کے تقاضے ہوں گے خواہشات کے، اور شیطان کے تقاضے ہوں گے بہکانے کے۔ وہ بہکاتا ہے، جی ہاں، اور نفس کے تقاضے اپنے خواہشات کے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں تقاضوں کا انجام محرومی ہے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہہ دو یہی میرا راستہ ہے۔ باقی وہ دوسرے ہمارے راستے نہیں ہیں کہ وہ تو بھٹکنے کے راستے ہیں۔ کہ شیطان بہکاتا ہے، مختلف طریقے سے بہکاتا ہے تاکہ آدمی دین پر نہ آوے۔
اور آگے تو صحیح معنی میں دین کا حق ادا نہ کرے. اس لیے کبھی تو وہ ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے حالات سے. تخویف اس کا کام ہے کہ شیطان ڈرائے گا حالات سے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. حالانکہ ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے. ابھی نہیں کچھ ہوا، لیکن اس سے پہلے ڈرایا ہے، وہ یہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں. پھر ان پر ہنستا بھی ہے کہ یہ دیکھو بنی آدم کچھ ہوا نہیں ہے، وہ ابھی سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، مغریب ہو جائیں گے. حالانکہ ہوئے نہیں ہے لیکن ڈرے. تخفیف اس کا کام ہے. ایسے تشویل اس کا کام ہے. تشویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنانا، باتیں بنانا، تاکہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے. کہا کہ یہ بھی سکھائے گا. منافقین جب کوئی اجتماعی کام میں نہیں چاہتے تھے تو بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گھر یوں سونے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم معذور ہیں. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر سونے پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے وما ہی بعورہ، یہ سونے نہیں ان کے گھر، یہ تو یہاں سے جان بچانا چاہتے. یہ تشویل کہلاتی ہے کہ بہانے سکھانا، بہانے سکھانا تاکہ قبضے میں نہ آئے. یہ شیطان کی طرف سے. اس لیے کہا کہ مخلص رہو، مخلص رہو. بہانے نہ بناؤ، سچے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. بہانے بناؤ گے تو ڈرایا ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناوے. اگر بہانہ بنائے گا تو وہ بہانہ سچ مچ ہو جائے گا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میرے گھر میں سے اچھی نہیں ہے، وہ بیمار. یہ بہانہ کہ اگر بہانے بناؤ گے حضور نے فرمایا تو وہ بہانے سچے ہو جائیں گے. اللہ قدرت والا ہے. لا تمارضوا فتمرضوا، جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. اللہ قدرت والا ہے. یہ باتیں سکھائی ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کے سامنے چوکس بھی رہیں، اللہ کے سامنے صاف ستھرے رہیں، اللہ کے سامنے سچے رہیں. یہ دین سچا ہے، یہ دین سچا ہے، یہ دین حق ہے. قیامت کا دین بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، قیامت کا دین بھی حق ہے. اس لیے جو حق پر رہے گا، سچائی پر رہے گا، اس کو فائدہ ہوگا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی. بس اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے معاملے میں صاف ستھرے رہو، اپنی زندگی صاف ستھری رکھو. اپنی زندگی ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگیوں کو صاف ستھری رکھو. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، دعا مانگی ہے. دعا مانگی کیا؟ دعا سکھائی ہے، دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ میں کسی کے گناہوں میں، کسی کے حق میں ملوث نہ ہوں. میں اللہ کے حق میں بھی اور اسے گناہوں میں بھی ملوث نہ رہوں. میں اپنے نفس کی شرارتوں میں بھی ملوث نہ رہوں. صاف زندگی. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، کہ اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے. کتنی زبردست بات مانگی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صاف ستھری تھی. وہ تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ سب سے پیارے بندے ہیں، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر دعا کس لیے مانگی ہے؟ یہ دعا اس لیے مانگی ہے کہ اپنی امت کو یہ سبق دینا ہے. معلم الناس الخیر، کہ اللہ کا نبی لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
ہمارا نبی تمہیں وہ بات سے سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. دنیا بھر کی باتیں تم جانتے ہو جانو، جو باتیں ہم چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو باتوں سے ہم راضی ہوتے ہیں، جن باتوں سے ہم ناراض ہیں، وہ تو ہمارا نبی سکھائے گا. ہاں اس لیے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. دنیا بھر کی باتیں تم جانو، دنیا کے حالات کو جانو، دنیا کے حادثات کو جانو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں وہ باتیں جاننی ہے کہ جس کا نفع، ان باتوں کا جاننا جس کا کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں. ایک مرتبہ حدیثوں میں کہ بہت لوگ جمع ہوئے، حضور نے کہا یہ مجمع کیسا ہے، یہ مجمع کیوں جمع ہوا ہے؟ عرض کیا کہ ایک آدمی ہے. کہ کون آدمی ہے؟ کہ علامہ. وہ علامہ یعنی بہت جاننے والا آدمی ہے، اس کے گھر لوگ جمع ہوئے. فرمایا کہ علامہ کیا ہوا؟ کیا مطلب ہے علامہ؟ یعنی نسابہ، کہ ایک آدمی ہے جو خاندانوں کے نسب نامے جانتا ہے. چونکہ عرب قبائل ہیں، باپ دادا اور دادا اوپر تک ان کی سلسلے چلی جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ سلسلے نہیں ہیں، ان کے ہاں اوپر تک سلسلے جاتے ہیں. یہ فلانا قبیلہ، ان کا یہ دادا، ان کا یہ دادا، اور یہ ان کے شاخ سے نسب. کہ نسابہ، یہ تو نسب جاننے والا بہت بڑا عالم ہے، تو لوگوں کو نسب بتاتا ہے کہ تم فلانے خاندان ہو، تمہاری فلانی شاخ ہے، تمہاری شاخ فلاں جگہ جا کے ملتی ہے وغیرہ. کہ علامہ ہے یعنی اس کو لوگوں کے نسب اور خاندانوں کا علم. حضور نے ایک بات فرمائی، یہ بات سن کر، ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر. ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر. آج لوگ اسی میں مبتلا ہے. فرمایا یہ وہ علم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اس علم سے کوئی جاہل رہے تو کوئی نقصان نہیں. کہ فلانا خاندان ہے، ان کا وہ سلسلہ وہاں تک جاتا ہے، اور یہ ان کا یہ فلاں شاخ ملتا ہے. اگر یہ نبی جانا تو کیا نقصان ہے، اور جان لیا تو کیا فائدہ ہے. آج جتنی باتیں دنیا میں وہی اسی قسم کی ہے. ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر. کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ جانے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ غیر ضروری، تو یہ کوئی علم نہیں ہے. چکا آج لوگ اسی میں مبتلا ہیں. ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر. کہ اگر ان سے بے خبر بھی رہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور باخبر بھی ہو گئے تو کوئی نفع نہیں ہے. بہت بڑی بات کہی. ہاں جس علم کا نفع ہو یا اس کے نہ جاننے کا نقصان ہو، وہ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو علم و ذکر ہے وہ اسی یہی مطلب ہے اس کا، کہ علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو. ہاں علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو. کہ علم و ذکر جو ہے وہ تو دینی زندگی کے دو پہیے ہیں. اس کے بغیر دینی زندگی بنے گی نہیں، چلے گی نہیں. کہ دین کا علم بھی نہیں ہے اور دین کے علم کا عمل بھی نہیں ہے تو کیا رہ گیا؟ کہ جہالت. ہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو میرے دوستو جہالت میں سے نکالا ہے، غفلت میں سے نکالا ہے. علم و ذکر کہ علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے اور ذکر کے مقابلے میں غفلت ہوتی ہے. ہاں کہ غفلت میں نہیں، ذکر میں، جہالت میں نہیں، علم میں. ہاں تاکہ دین کا علم آوے، دین کا سیکھنا سکھانا آوے، تاکہ جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں دنیا میں، وہ حقوق کی ہم کو خبر ہو جائے. حقوق عائد ہوتے ہیں، آداب ہیں تو آداب کے لحاظ سے حقوق عائد ہوتے کہ بھئی داہنا کہ داہنے کو پیدا کرو. اچھے کاموں کے لیے داہنا پہلے ہوگا، ویسے کاموں کے لیے بایاں پہلے ہوگا. کہ جوتا اتارنا ہے تو بایاں پہلے ہوگا. جی ہاں مسجد میں سے نکلنا ہے، استجمے میں سے نکلنا ہے، دونوں میں فرق ہے، دائیں بایاں. یہ کیا ہوا
کہ یہ ہر جگہ کا حق ہے. مسجد تعظیم کی چیز ہے، اس لیے اس کی ابتدا دائیں سے ہوگی. دوسری چیز تعظیم کے قابل نہیں ہے، نفرت کے قابل ہے، تو اس کی ابتدا کے بائیں سے ہوگی. یہ حقوق باعتبار آداب کے ہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، بڑے صحابی ہیں. انہوں نے پہلے نبیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، ہمارے نبی کا زمانہ بھی پایا. بڑی لمبی عمر، 250 سال کی عمر پائی. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو ان کو ایک غیر نے یہ بات دیا بطور تانا کہ تمہارا نبی اچھا ہے، کہ تم کو اس کے الفاظ ہیں کہ تم کو ہگنا متنا سکھاتا ہے. یہ کہا ہے اس کے الفاظ ہیں، وہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. وہ تو بڑے آدمی تھے. اس نے کہا ہاں ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے استجا نہیں کیا جائے گا، قبلے کی طرف پیٹ کر کے انتجا نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. تو کیا جانے کہ جانور بیٹھ کر کبھی پیشاب نہیں کرتا. جی ہاں، وہ تو کھڑے ہو کر کرتے ہر جانور. ہم کو الگ کیا ہے. یہ اسے کہا کہ تو کیا جانے. وہ تو تانا دے رہا تھا، انہوں نے تعلیم دی. ہمارے نبی نے سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا، نبی نے سکھایا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. اور صحیح بات ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور عرب جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہاں، وہ تو جنگلوں میں رہتے تھے، اونٹ چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس نے کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. ہاں، اس لیے تم کو جہالت میں سے نکالے گا اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا. ہاں، زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا کہ زندگی کی یہ ذمہ داریاں ہیں. انفرادی ذمہ داری یہ ہے، اجتماعی ذمہ داری یہ ہے. ہاں، یہ ذمہ داریاں سکھائے گا. اس لیے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اور اللہ کا دستور ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ملے گی. قاعدہ ہے کہ جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا اتنی خدا مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. کہ دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ. اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دین سیکھنا ہے. ہاں، دین سیکھنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جاوے. پھر اس کے بعد آخرت کے انعامات ہیں ذمہ داریوں کے بعد. اور وہ اصل ہے کہ یہاں سے ذمہ داریاں پوری ہوئی ہے اور وہاں سے اس کے اجر و انعامات اور اس کے بدلے دے جائیں گے. ہاں، اور بدلہ ہمیشہ کے لیے دے جائے گا. جی ہاں، بدلہ ملے گا اور بڑا بدلہ ملے گا. بڑا بدلہ ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے. جب کوئی بندہ آخرت پسند کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. ہاں، دنیا مقدر کی دیتے ہیں، عمر مقدر کی دیتے ہیں، لیکن آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. ہاں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ کہتے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا دے گا. جیسے گوٹلی کو بڑھا کر درخت بنا دیتے ہیں اور وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے. وہ تھی ایک گوٹلی آم کی یا کھجور کی، وہ گوٹلی کو بڑھا کر درخت بنایا اور درخت ہر سال آم دیتا ہے. ایسی آخرت ہے کہ ایک نیکی تھی اور ایک نیکی کا بدلہ کہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. کہ آخرت کہ وہ تو بڑا بڑا کر دینے کے لیے ہے. فَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ ہماری طرف سے بڑا بدلہ بنا کر کے دیں گے. جس بدلے کو اللہ بڑا کہے وہ
کوئی کیا کہہ سکتے؟ بڑا بدلہ تو اللہ جیسے بڑے ہیں ان کے بدلے بھی بڑے بڑے ہوتے. یہ ترغیب دی ہے، یہ شوق دلایا ہے تاکہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں. تو ہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہیں. ہاں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، دینی ذمہ داریاں، دنیاوی ذمہ داریاں، ایک دوسرے کے حقوق کی ذمہ داریاں. ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے دین آیا ہے. ہاں، دین کی ذمہ داری دو قسم کی ہے. ایک قسم دین کی ذمہ داری کی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین پر استقامت پیدا کی جائے، کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرو. یہ ہر آدمی کی طرف یہ بات جاتی ہے، ہر آدمی اپنی انفرادی طور پر اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے. یہ حکم ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو. وہ تو ہیں ہی پابند، لیکن تعلیم دے رہے ہیں کہ پابندی اصل ہے، آزادی اصل نہیں ہے. آزادی فساد ہے، آزادی میں فساد ہے، اور پابندی کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اپنے آپ کو پابند کرو، نبی اپنے آپ کو پابند کرو. اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ساری دنیا میں ایمان والے کہ کفر سے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف آئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں. ہاں، پابندی کا حکم سب پر لگا. پابندی کا حکم سب پر لگا، اس لیے کہ دنیا ہے عمل کرنے کی جگہ، دارالعمل ہے. پابندی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اس دعوت اور محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنا پابند کرنا ہے. آزادی کی جگہ جنت ہے، آزادی کی جگہ جنت ہے. دنیا کو جیل خانہ بتایا کہ دنیا مومن کے لیے ایسی ہے جیسے جیل. جیل میں پابندیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں. ہاں، اس لیے مومن کی زندگی جیل کی. ہاں، جس طرح جیل میں پابندیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ایسے یہاں بھی ہوگی. پھر یہاں سے آزاد ہو جائیں گے، جیسے جیل میں سے چھوٹ کے گھر چلے گئے، یہاں سے آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. پھر کوئی پابندی نہیں، جو چاہو گے وہ ملے گا. ہاں، ایک مدت ہے بس. تو میں نے کہا یہ اس بات پر ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. ایک استقامت کی ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر نصرت کی ہے. نصرت کی ذمہ داری ہے. نصرت یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنے. حکم ہے ہم کو کہ اپنے دین کے مددگار رہو، اپنے دین کے مددگار رہو. کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اپنے دین کے مددگار رہو. ایک اپنے دین کے پابند رہو، ایک اپنے دین کے مددگار رہو. دو حکم. پابندی میں جو اللہ کے فرائض ہیں ایمان کے ساتھ، کہ اس کی پابندی ہوگی. ایمان میں قوت لانا، یہ ضروری ہے کہ ایمان میں قوت آوے. ایمان کی محنت سے قوت آتی ہے کہ ایمان کی محنت کرو تاکہ ایمان میں قوت آوے. ایمان میں قوت آئے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ ایمان میں قوت آئے گی تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، فرائض کو ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. ایمان کی طاقت کے یہ ثمرات ہیں. یہ ثمرات ہے کہ ایمان میں طاقت آئی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مجھ سے حساب لے گا، اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ہے، ثواب اور عذاب اللہ کے فیصلے سے ہوگا اور ناپ تول کے ہوگا. تو جب یہ بات آئے گی تو زندگی ذمہ داریوں کا، تو یہ زندگی حقوق ادا کرنے پر قائم کرے گی کہ فرائض ادا ہو جائیں گے. ہاں، فرائض کے ادا کرنے کی طاقت آئے گی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال پہننا، حلال اوڑھنا، یہ جو ہے
حرام سے بچنا، یہ طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، ایک دم اللہ نے حرام چیزوں کو حرام نہیں بتایا کہ بھئی شراب حرام ہے، ایک دم نہیں بتایا، بلکہ لوگوں میں جب ایمان کی طاقت بڑھائی محنتوں سے، مجاہدوں سے، تعلیم سے، تو پھر احکام آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو چھوٹ گئے وہ۔ تو محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچا جائے گا اور فرائض کو اور حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ہاں، فرائض کو اور حقوق کو ادا کیا جائے گا، یہ اس طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب ایمان میں طاقت آئی کہ اللہ نے کوشش فرض کی ہے کہ اس کو ادا کریں گے، ہاں، اس کو ادا کریں گے، ایسے دوسروں کے حقوق ہیں کہ وہ ادا کیے جائیں گے، وہ ادا ہو جائیں گے۔ ایمان کی طاقت کا یہ ثمرہ ہوتا ہے، اس لیے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کی جائے۔ ایمان کی محنت سے ایمان میں طاقت آتی ہے، ایمان کی محنت چھوٹ جاتی ہے تو ایمان میں کمزوری آتی ہے، پھر یہ حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں اور کمزوریاں ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس آیت میں اسی کی طرف رہبری ہے کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہبری دیں گے۔ سبل، اللہ کے راستے، اللہ کے راستے سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کو نیک اعمالوں کی طرف رہبری کی جائے گی، تو محنت کے ذریعے سے نیک اعمالوں کی طرف رہبری ہوگی۔ ہاں، اگر یہ چھوٹ جائے گی تو پھر نیک اعمالوں میں کوتاہیاں ہوگی۔ اس لیے ایک تو یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنے دین کی نصرت کرنی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے انصار مدینہ کو تیار کیا تھا، ہاں، کیونکہ نبی کو اپنی مدد کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، من ینصرنی، کون ہے جو میرا مددگار بنے، کون ہے جو میرا ساتھ دے، یہ کرتے تھے۔ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لوگ جو طاقتور تھے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، جو کمزور تھے وہ ڈرتے تھے، وہ چپ کے ایمان لاتے تھے۔ تو گویا ایک بے کسی تھی آپ کے اوپر، بے کسی، کہ جو طاقت والے تھے وہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ جب قریش نے اور ان طاقت والوں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے مدینے سے لوگ لائے، کہ مدینے کے لوگ آئے، ان کو نہیں معلوم تھا آپ کا کام، وہ تو آئے تھے حج کے مجمع میں، لوگ آتے تھے حج میں، اس زمانے میں جاہلیت کا حج کرتے تھے، تو حج کے مجمع میں آئے تھے۔ حج کے مجمع میں رات میں آپ سے ملاقات ہو گئی، چونکہ حج کی راتیں چاندنی ہوتی ہے، لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں، لیکن حج کی جو راتیں ہیں 10، 11، 12، 13، یہ تو چاندنی راتیں ہوتی ہیں، تو چاندنی رات میں آپ سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا کہ اللہ کا نبی ہے، اور دعوت ان کو آپ نے دعوت دی، اپنا کام سمجھایا، اپنا مقصد سمجھایا، تو وہ کہنے کہ ہاں یہ باتیں تو ہم نے یہودیوں سے سن رکھی تھی، پڑوس میں یہودی رہتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا اور ہم ساتھ دیں گے، ہماری ترقی ہوگی وغیرہ وغیرہ، وہ باتیں کرتے تھے۔ تو وہ اپنی ترقی سوچیں، آپ کہنے لگے کہ وہ اپنی ترقی کریں، ہم اپنی ترقی کریں، اس لیے ہم ہی پہل کریں، یہودی پہل کریں، ہم پہل کریں۔ تو اپنی ترقی میں انہوں نے پہل کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی۔ یہاں سے انصار کا مسئلہ شروع ہوا، انصار کا مسئلہ شروع ہوا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ جب یہ مکے والوں نے دھیان نہیں دیا، اللہ ان کو لایا، یہ اللہ کے دستور ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ دوسروں کو لاوے گا اور ان سے کام کرائے گا اور تم کو پیچھے ہٹا دے گا۔ چنانچہ قریش کو پیچھے ہٹا دیا، قریش محروم ہو گئے، جو نہیں مانے وہ محروم ہو گئے قیامت تک کے، کہ ان کو محروم کیا اللہ تعالیٰ۔
کیونکہ انہوں نے ناقدری کی ہے، انہوں نے ناقدری کی ہے تو ان کو محروم کیا. کہ ناقدری کرنے والے محروم رہتے ہیں، قدر کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. تو انصار کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے. پھر انصار آگے بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا تقاضا کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ساتھ دیں گے اور جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے، جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے. اپنے بال بچوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کا ساتھ دیں گے. عباس ابن مطلب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، ان کو لے جانا چاہتے ہو معمولی بات نہیں ہے، اگر تمہارے اندر ہے دم خم تو لے جاؤ، نہیں تو ہمارے پاس چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ دم خم کی بات آپ کرتے ہو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نبی کی نصرت کے لیے آپ کیا کیا شرطیں لگانا چاہتے ہیں؟ لگائیے، جو شرطیں ہیں ہم پوری کریں گے. ہاں، اس طرح اپنے آمادگی ظاہر کی کہ یہ نبی جو شرط لگا ہم اس کے لیے تیار. نصرت کا مسئلہ ہے. چنانچہ انہوں نے نصرت کو ایسی نصرت کی کہ اپنی نصرت کو انہوں نے ایثار تک پہنچایا، ایثار تک پہنچایا. فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کی، اپنی راحتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. ہاں، کوئی پرواہ نہیں کی کہ راحت ہوگی، ضرورت پوری ہوگی، بھوک، کچھ نہیں، کام ہونا. تو اپنی نصرت کو انہوں ایثار تک پہنچا دیا، یعنی اپنی ضرورتیں پیچھے کر دی، اپنی راحتیں پیچھے کر دی، اور جو لوگ آئے تھے ان کی راحتیں، ان کی ضرورتیں اور دین کے جو تقاضے تھے وہ اس کو آگے کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. مہاجرین سے تو اس لیے راضی ہو گیا کہ مہاجرین تو سب سے سچے ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ ان کا تو چھوٹ گیا. کہ مہاجرین تو غریب ہو گئے، فقراء. ہجرت اتنی ایسی کی کہ وہ غریب ہو گئے، نصرت ایسی کی کہ ایثار تک پہنچائی کہ اپنی حاجتیں بھی نہیں دیکھی. اس لیے یہ دو طبقے ہو گئے، مہاجرین اور انصار. ان کو اللہ نے سچا کہا، یہ سچے. مہاجرین کو سورہ حشر کے آیتوں میں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے. اور ان کو کہ انہوں نے جان مال اللہ تعالیٰ کے لیے لگائی ہے، تو یہ بھی سچے. یہ دونوں جماعتوں کو سچا بتایا. اور ساری دنیا کے مسلمان جو بعد میں آئیں گے ان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا. کہ سچے کون ہیں؟ کہ سچے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر اپنے آپ کو قائم کر دیا، نبی کے طریقے پر. پھر ان کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو، پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو. صادقین، سچے. سچے وہ ہیں جو اپنے اگلے بزرگوں، اگلے والوں کے طریقوں پر قائم رہے، وہ سچے کہلاتے ہیں. تو مہاجرین اور انصار سب زیادہ سچے ہوئے، اور بعد میں آنے والی امت کو ان کے تابع کیا کہ ان کے جیسے رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ حضرات سچے ثابت ہوئے اور ہم کو اس سچائی والے طریقے پر قائم رہنے کی دعوت دی. ان کی سچائی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. مہاجرین کی سچائی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ، ان کا تو سب کچھ لٹ گیا. انصار کی سچائی کہ مہاجرین کی خدمت بھی کی اور اپنی دین کی نصرت بھی کی. دونوں، ان کی خدمت بھی کی اور ان کی نصرت بھی کی، اس لیے یہ سچے ثابت ہوئے. بلکہ مہاجرین کے مقابلے میں انصار کی خدمت اور انصار کی نصرت بہت آگے بڑھی تھی کہ انہوں نے کوئی حاجت مہاجرین کی باقی نہیں چھوڑی جو ادا نہیں کی. گھر چاہیے تو گھر لے لو، بیوی چاہیے تو بیوی دینے کو تیار ہے. آپ کس سے سنتے ہیں ان کے راتے کہ ایک دو بیوی ہے، ایک کو طلاق دوں گا. تو بیوی چاہیے تو بیوی لے لو، گھر چاہیے تو گھر لے لو، مال چاہیے تو مال لے لو.
زمین چاہیے، زمین، ہاں ان کی زمینیں تھی، باغ بغیچے، یہ لے لو، کسی بات میں پیچھے نہیں۔ پھر دین کے لیے تقاضے آئے اللہ کے راستے میں جانے کے، جان مان لگانے کے، اس میں انصار آگے ہو گئے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، ہاں، اور ان کی قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی۔ جب ان کی قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی تو مہاجرین نے حضور سے کہا یا رسول اللہ انصار آگے نکل گئے، انصار آگے نکل گئے، کہ کیوں؟ کہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، ہمارے پرورش اور یہاں رہنے پینے کھانے پینے کا وہ بھی انتظام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے تقاضے آتے ہیں تو اس میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ شہید بھی ان کے آدمی زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو یہی مارے جاتے ہیں، ان کی شہادتیں زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، تو یہ تو سب باتوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ کہ ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو کوئی زیادہ کام کرے اس پر حسد آوے، یہ تو حرام ہے کہ ایک آدمی ہمارے کام میں، ہمارا ساتھی ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سوچ سمجھ بھی ترقی کر رہی ہے، ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے حسد، جیسے شیطان کو آدم علیہ السلام پر حسد آیا، ہاں، حالانکہ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان میں تو وہ ساری باتیں تھیں جو اللہ کو پسند آئے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پسند کیا تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ آدم کو تو اللہ نے پسند کر کے اپنا نبی بنایا تھا، تو جس کو اللہ پسند کرے اس میں کیا پوچھنا۔ لیکن بجائے اس کے کو آدم علیہ السلام کی قدر کرتا، اس کو آدم علیہ السلام پر حسد آیا۔ یہ طبیعت ہوتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھے، اس کا کیوں مرتبہ بڑا ہو، اس کے کیوں موقع ملے، ایک تو باعتبار حسد کے، اور ایک ہے باعتبار رشک کے، رشک کہ یا اللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ یہ آگے جا رہا ہے، میں بھی جاؤں، میں بھی جاؤں۔ حسد والا ہمیشہ شکایتیں کرتا رہتا ہے، اس کو خرابیاں اور نقص نظر آتا ہے، ہاں، آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، آدم کو دیکھا ہے، کہ آدم کیسا ہے، کہ بہکو ہے، بہکو ہے، یہ کہتا ہے کہ بہکو ہے، یعنی آدم کے اولاد کو کوئی اگر بہکائے گا تو بہک جائیں گے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہک جاتے ہیں، کمزور ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو اس کو یہی بات ملی، ہماری کمزوری ملی، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، نبی بنایا ہے، ان کے کمالات ہیں۔ تو جب نگاہ بدل جاتی ہے حسد کی تو خرابیاں نظر آتی ہے، کمزوریاں نظر آتی ہے، اس لیے کہا کہ نگاہ بدلو، یہ نگاہ بدلو، ہاں، حسد کے بجائے ہمدردی کرو۔ اسلام میں ہمدردی کا حکم ہے، حسد حرام ہے۔ الدین النصیحہ، دین کیا چیز ہے؟ کہ دین تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے، کہ ان کا بھلا ہو جاوے، اس کی ترقی ہو جاوے، یہ نقصان سے بچ جاوے، یہ کرو، یہ ہمدردی کہلاتی ہے۔ تو ہمدردی واجب ہے، حسد حرام ہے، کہ اس کی ترقی دیکھ کر اندر جلن پیدا ہو یا انقباض پیدا ہو جاوے، ہاں، اور شکایتیں پیدا ہو جاوے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، ہاں، کہ وہ اپنے اور یہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے جو اپنے اندر کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ان میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شیطان چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس لیے اس میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آدم کو یہ کیوں ملے، مجھے کیوں نہ ملے۔ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اس کی ترقی میں زوال نہ آوے، اس کو اور ترقی دے، ہاں، جس کو رشک کہتے ہیں، رشک، کہ اللہ اس کو دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی دے، حسد نہیں۔
تو مہاجرین نے انصار کے بارے میں یہ کہا کہ انصار تو بہت ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سے بڑے بڑے انعام پائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں اللہ کے ایسا کیا ملے گا؟ کیوں کہ قربانیاں ان کی زیادہ، تعداد ان کی زیادہ، شہداء ان کے زیادہ، خدمت ان کی زیادہ، یہ تو سب باتوں میں زیادہ ہے۔ ہم تو ویسے ہی تھوڑے ہیں، مکے سے آئے ہوئے ہیں، ان کو جو اجر و انعام ملے گا وہ زیادہ ہوگا، یہ فکر لگی، یہ فکر اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ ایسا نہیں ہے، جو کچھ ان کو ملتا ہے اور جو ان کو ملنے والا ہے تم کو بھی مل سکتا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو، انصار کی قدر کرو۔ حدیث میں ثنا کا لفظ ہے کہ ان کی تعریف کرو، ان کی قدر کرو، یہ نہیں ان کے ساتھ حسد کرو، ان کو گراؤ، ان کی قدر کرو۔ یہ اصول ہے کہ کوئی ہمارا آدمی بڑھ رہا ہے، کوئی ہمارا طبقہ بڑھ رہا ہے تو ہم ان کی قدر کریں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، کہ ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو اور ان کی تعریف کرو اور ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو آگے بڑھاوے۔ جب تم یہ کرو گے تو جو اجر و انعام اللہ انصار کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا۔ اور اگر حسد کیا ہے تو حسد کرنے والوں کی نیکیاں تو غارت ہو جاتی ہے، ملنے کی بات تو الگ رہی کہ حسد کرنے سے تو نیکیاں ہی غارت ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو ہم کو رشک سکھایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور یہ سکھایا کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو۔ دعوت کے محاسن ہیں، یعنی دعوت میں خوبیاں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو بات میں بھی اچھائی ہے، کام میں بھی اچھائی ہے، کہ دعوت کی کیا اچھائیاں ہیں، دعوت کی کیا خوبیاں ہیں، کہ دعوت میں بہت خوبیاں ہیں، یعنی بہت خوبیاں ہونی چاہیے۔ کیا خوبی؟ کہ دعوت کی ایک خوبی یہ ہے کہ دعوت والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اپنی برتری، اپنا مفاد، اپنی غرض کچھ نہیں، اللہ اور آخرت یہ سامنے ہو۔ حسن نیت دعوت کی خوبیوں میں سے ایک کہ حسن نیت، کہ نیت کی اچھائی، کہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین چمک جائے، اللہ کا دین پھیل جائے، ایمان والوں کا بھلا ہو جائے، یہ ہمارا مقصد۔ اچھی نیت، اور کوئی نیت نہیں، میری آخرت بن جائے، دین کا کام ہو جائے۔ کہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ کیا؟ کہ اپنی نیت کو صحیح کرو، کہ کیوں کام کرو۔ نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کے جواب میں جو آوے وہ نیت۔ ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، بھائی کیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہ پانی پینے جا رہا ہوں، تو پانی پینا اس کی نیت ہے جو حرکت میں لایا ہے اس کو۔ تو نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو، کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ پانی پینے جا رہا ہوں، تو پانی پینے کا ارادہ یہ نیت اس کی وجہ سے۔ ایسے میں یہ کیوں، یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، کون سی وجہ حرکت میں لائی ہے؟ کہ بھئی کہ ہم کو اللہ اور آخرت حرکت میں لائے، اللہ اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھتے ہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیسا دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے ہو تو اللہ کہتے میں دکھاؤں، تراہم رکعا سجدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھو گے تم
رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. ہاں، یہ صفت بتائیے کہ دعوت کی تاثیر میں سے ہے عبادت کی کثرت. ہاں، کہ جب دعوت دینے والا تو عبادت کی دعوت ہے ہماری. تو ہم حکومت کی دعوت نہیں دیتے ہیں، مالداری کی دعوت نہیں دیتے ہیں، عہدیداری کی دعوت نہیں دیتے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اور اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو دعوت کی مشغولی کی وجہ سے عبادت کی مشغولی بڑھ جانی چاہیے. یہ نتیجہ ہے. یہ نہیں سمجھ کہ انفرادی ہے کہ انفرادیت کی تقویت کے لیے ہی اجتماعیت ہوتی ہے. ہاں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفراد کی تقویت کے لیے ہوتی ہے. جتنی کمپنیاں بنتی ہیں دنیا میں کمانے کی، تو ہر کمپنی کا ممبر اپنی مالداری چاہنے کے لیے کمپنی میں شریک ہوا ہے. تو ہوگی کمپنی لیکن افراد ہوں گے مالدار. تو جتنی اجتماعیتیں ہیں میرے دوستوں، وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہے. جیسے ہم جماعت کی نماز پڑھیں گے تو ایک ایک نمازی کو 27 درجے کی نمازیں ملے گی. جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو پھر نہیں ملے گی. تو جو اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے، انفرادیت کو ترقی دیتی ہے. ہاں، اگر فساد پر جمع ہو جائیں گے تو وہ فساد بہت کریں گے. کیوں کہ وہ جمع ہو گئے ہیں فساد پر. ایسے صلاح اور فلاح پر جمع ہو جائیں گے تو ان کی اجتماعیت کی وجہ سے صلاح و فلاح بڑھ جائے گی. ہاں، تو جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے. تو ہم کو اس کام پر جمع کیا ہے. تو میں نے وہ صحابہ کی بات کہہ رہا تھا کہ صحابہ کہ تراہم رکعا سجدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم دیکھو گے تو کیسے دیکھو گے؟ کہ رکوع کرنے والے پائیں گے، سجدہ کرنے والے پائیں گے. یعنی عبادت کا ان میں انہماک ہے، ان میں عبادت کی کثرت ہے. رکوع اور سجدے کا نام لیا ہے، رکوع اور سجدے کا نام لیا ہے. تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو رکوع میں سجدوں میں پاؤ. اس لیے کہ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے دو امتیازی ارکان ہیں. رکوع اور سجدہ نماز کے ارکانوں میں سے یہ امتیازی رکن ہے. رکوع اور سجدہ نمازوں کے علاوہ کسی عبادت میں نہیں ہے، کسی عبادت میں نہیں ہے. رکوع سجدہ نماز میں ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جانا آخر تک امتیاز ہے رکوع اور سجدہ. اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے. واللہ اعلم کہ آپ اصحاب محمد کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے پاؤ گے. ان کو جو ملی ہے چیزیں اور ان کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں، ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے. حضرت علی فرماتے تھے کہ ان پر سجدوں کے نشانات کے ایسے نشانات ہیں جیسے بکریوں کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں. بکری کا گھٹنا دیکھنا، وہ گھس گھس کے سخت ہو جاتا ہے. کہ ان پر رکوع سجدوں کے نشانات ایسے ہو گئے جیسے بکری کے گھٹنے. کیوں؟ کہ کثرت سے عبادت کرنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تراہم رکعا سجدا، یہ خاص امتیاز ہے کہ دعوت کی محنت کی وجہ سے عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے دل کہ اللہ میں مشغول ہو جاؤں، اللہ میں لگ جاؤں، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں. یہ تاثیر ہے اس کی. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع کرنے والے پاؤ گے، سجدہ کرنے والے پاؤ گے. اور کیا چاہتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں، اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر فضل کر دے. کیونکہ حق تو ادا ہوگا نہیں، اس لیے اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی فضل سے ہمارا کام بنا دے اور کام کو قبول فرما دے. تیرا حق تو ادا ہوگا نہیں. ہاں، اس لیے اجر نہیں مانگ رہے ہیں، فضل مانگ رہے ہیں، بدلہ نہیں مانگ رہے. مزدور تو بدلہ مانگتا ہے کہ ہم بدلہ نہیں مانگ سکتے، ہم تو فضل مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر فضل مانگ. اس لیے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے.
اللہ کی طاقت سے کیا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے. دین بھی اللہ کی طرف سے ملا، توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملی، آسانی بھی اللہ کی طرف سے. ہمارا تو کچھ ہے نہیں، اور جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، کیونکہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. اللہ غنی ہے، تو جو آدمی اپنے لیے کام کرے تو اپنے لیے کام کرنے کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی. اگر درزی اپنے لیے کپڑا سیتا ہے تو اس کو کوئی مزدوری دے گا؟ بتاؤ. بس کس کے لیے سیا ہے؟ کہ میں نے اپنے لیے سیا، تو اس کو کیا مزدوری ملے گی؟ کیا کچھ نہیں ملے گی. تو نے اپنے لیے سیا ہے، اپنے لیے بنایا، تو ہم کام تو اپنے لیے کرتے ہیں، عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، نیکی اپنے لیے کرتے ہیں، پھر بدلہ اللہ سے مانگنے کا کیا حق ہے؟ ہاں، یہ نیکی کس کے لیے؟ اپنے لیے کرتے ہیں. گناہ سے کس کے لیے بچتے ہو؟ اپنے لیے بچتے ہیں. گناہ سے بچتے ہیں تو اپنے لیے بچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں. تو تم تو اپنے لیے کر رہے ہو، پھر کیا مانگتے ہو؟ بات وہی ہے. جب تک وہ فضلا من اللہ ورضوان، کہ مانگنے کا حق نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے کیا ہے، لیکن ہم تو محتاج ہیں، اس لیے تیرا فضل مانگتے. اپنا فضل فرما دے، اپنی مہربانی فرما دے. مولانا اللہ صاحب فرما دے اگر فضل ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے، روزی بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ اللہ کے فضل میں ہے. اس لیے مانگتے تھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ایک تو فضل فرما دے تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، اور دوسرا کہ ہم سے راضی ہو جا. ہم سے راضی ہو جا، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے. کہ کیا ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گئے کہ ختم، اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ راضی ہو گیا. تو اس لیے کہا کہ داعی، کہ دعوت دینے والا، دین کی نصرت کرنے والا، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ کا فضل ہو. حسن نیت یہ پہلی خوبی ہے. پھر حسن عمل، کہ اپنے عمل کو اچھا بناوے، سر سے اترنا نہیں بناوے، بلکہ جیسے کھانے اچھے بناتے ہو، کپڑے اچھے بناتے ہو، مکان اچھے بناتے ہو، یہاں تک کہ جوتے بھی اچھے. اپنی ہر چیز کو آدمی اچھا، اعلیٰ. تو جس طرح اپنے حاجت ضرورت کی چیزیں اچھی بناتے ہو، اپنے دین کو بھی اچھا بناؤ. یہ حکم ہے. حسن عمل، کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا ترجمہ کہ اچھی طرح کام کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ایک تو سر سے اتار دیا کہ ٹھیک ہے اتر گیا، ایک یہ نے اچھی طرح کیا. ہاں، اچھی طرح کیا کہ یہی تقاضا ہے. حسن عمل، کہ اپنے اعمالوں کو اچھا بناؤ. ہاں، کہ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے. ہاں، اللہ کی مدد کا ذریعہ اعمال ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کریں گے تو اس سے مدد لیں گے. تو عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجے میں آئے گی. یہ سمجھایا ہے کہ عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجے میں آئے گی. تو مدد نتیجہ ہے اچھے عمل کا، کہ اللہ کی مدد ہے جو آئے گی وہ اچھے مال پائیں گے. تو عملوں کو اچھا بنانا، نیتوں کو اچھا بنانا، اخلاق کو اچھا بنانا. ہاں، عبادتیں جتنی اچھی ہوگی اتنے اخلاق اچھے ہوں گے، کیونکہ عبادتوں سے اخلاق سنورتے ہیں. نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو جانتے ہیں سب کو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں کو ختم کرے گی. کہ عبادت کی تاثیر ہے کہ اگر عبادت صحیح ہو گئی، اچھی ہو گئی، تو اخلاق اچھے ہو جائیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز کی یہ تاثیر بتائیے کہ نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکے گی. نماز آئی ہے تو بے حیائی نکل جائے گی. ایسے ہی ہر عبادت کا الگ الگ اثر ہے. کہ روزہ آئے گا تو تقوی پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، کہ زکوٰۃ سخاوت پیدا کرے گی، وغیرہ وغیرہ. ہر عبادت کی تاثیر ہے. اس لیے کہ اپنی عبادتوں کو اچھا بنانا تاکہ اخلاق میں درستگی آئے.
کہ عبادت سنورتی ہے اچھی عبادتوں سے، اچھی صحبتوں سے، اچھی صحبت، اچھا ماحول، کہ وہ عادتوں کو سنوارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا سچوں کے ساتھ رہو، تابع داروں کے ساتھ رہو، وفاداروں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہاں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگنے والے بھی سچے ہیں۔ ہاں، ایک تو صحابہ سچے، انبیاء سچے، پھر ان کے تابع دار سچے، یہ سب سچے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، کہ یہ بھی سچے ہیں۔ کیوں کہ یہ جان مال لگا کر اللہ کو چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ اگر کوئی غرض ہوتی تو کچے ہوتے۔ ہاں، جس کے اندر کوئی غرض ہوگی وہ کچا ہے، اور جسے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ آخرت ہے، کہ پھر وہ سچا ہے۔ ورنہ اللہ صاحب فرماتے تھے ہماری جماعت بھی سچی ہے۔ غریب سے غریب آدمی محنت مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے بیچارہ؟ اور وہ کیا چاہ سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، محنت مزدوری کر کے جا رہا ہے کہ میں تو اللہ کے دین کا کام کرنے جا رہا ہوں، تو وہ اللہ کو، دین کو چاہتا ہے کہ یہ بھی سچا ہے۔ فرمایا ہماری جماعت بھی سچی ہے، ہماری جماعت بھی صادقین میں سے۔ اس لیے کہا ان کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ، کہ وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، اپنا سامان بیچ کر کے، جی ہاں، اپنا سامان بیچ کر کے، کیوں کہ اللہ کے دین کا تقاضا آیا تو اپنا سامان بیچ دیا ہو گیا۔ نظام الدین میں ایک جوان آیا، ہاں، بہت دنوں کی بات، اس سے بات چیت ہوئی، کیا کرتے ہو؟ کہ مزدوری کرتا ہوں۔ کہ کیا مزدوری کرتا ہوں؟ کہ تسلے ٹھیک کرتا ہوں، تسلے جس میں ریتی سیمنٹ بھر بھر کے وہ مزدور دیتا ہے کاریگر کو، تسلے لوہے کے ہوتے ہیں، تو وہ اندر سے نیچے سے گھس جاتے ہیں، ہاں، نیچے سے گھس جاتے ہیں، تو کیا کہ میں نیچے سے اس کے پیوند کرتا ہوں، یہ میں تسلے ٹھیک کرتا ہوں، یہ میری مزدوری ہے۔ پھر کہ سائیکل لے کے پھرتا ہوں، جہاں جہاں تسلے ہوں اچھے لوگوں کو ٹھیک کر کے، محنت مزدوری کر کے، پھر اپنی روزی بھی کماتا ہوں اور اللہ کے راستے میں بھی جاتا ہوں۔ تو بتاؤ یہ سچا ہے یا کچا ہے؟ کہ سائیکل پر جاتا ہوں، سائیکل پر جاتا ہوں دیہاتوں میں، وہ یہ تسلے ٹھیک کرتا ہوں اور پیسے جمع کر کے پھر کہ گھر میں بھی دیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں۔ اب کی مرتبہ تقاضا لمبا آیا تو میرے پاس پیسے تھے نہیں پورے، تو پھر کیا کیا کہ سائیکل بیچ دی۔ بھلے آدمی سائیکل بیچ دی تو اب کیا کرو گے جب جاؤ گا تو؟ کہ وہ میرا جو اوزاروں کا صندوق ہے اس پہ وہ سائیکل پر رکھتا تھا پیچھے، اب سر پر رکھوں گا۔ تو بتاؤ یہ سچا ہے یا کچا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے ساتھی جو اللہ کے راستے میں یہ بھی سچے ہیں۔ تو کہ سائیکل تو بیچ دی، کیوں کہ والدہ کو اور بیوی کو پیسے دینے تھے، میں جماعت میں آ رہا تھا تو سائیکل بیچ کر ان کو پیسے دے دیا، اور اب کہ وہ صندوق سر پر لے کر اپنا کام کروں گا، پیدل چلوں گا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تو یہ سچے ہے، کہ اپنی قربانیوں کے ساتھ۔ ہاں، تو اس میں کا نیت بھی سچی ہے، عمل بھی سچا، کوئی اس طریقے سے سچائی ظاہر ہوتی ہے، اخلاق بھی اچھے، ہاں، کہ سب کا حق ادا کر کے جانا، ماں باپ ہے تو ماں باپ، بیوی ہے تو بیوی، کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا۔ مولانا جیسا فرماتے تھے اس کام کو کرو اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کرو، ایک دوسرے کے حق ادا ہو جائیں۔ ہاں، کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ محنت کر کے اپنے اندر عبادت کی بھی استعداد پیدا کرنی ہے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ کسی کے حق میں ملوث نہ ہو، ہاں، کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو۔ اس لیے ہم کو حقوق کی ادائیگی کی رہبری دی ہے۔ حقوق کی ادائیگی کی رہبری میں 3 باتیں سنائی ہے: انصاف سے رہو، احسان سے رہو، ایثار سے رہو۔ یہ حقوق کے لیے ہے کہ انصاف سے رہو، کونوا قوامین بالقسط، یہ بار بار یہ آیتیں آئی ہیں قرآن پاک، کونوا قوامین بالقسط، انصاف سے زندگی گزارو۔ انصاف ہوگا تو حقوق ادا ہوں گے،
انصاف نہیں ہوگا ظلم ہوگا، ظلم میں حقوق کی پائمالی ہوگی. ہاں، ظلم میں حقوق کی پائمالی. اللہ فرماتے ہیں ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، یوں کہا وما انا بظلام للعبید، میں بالکل بندوں پر ظلمگار نہیں ہوں. اور فرمایا جیسے میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کیا ہے، میں نے ظلم بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. ظلم کی دونوں شکلیں ہیں. زیادتی کرنا بھی ظلم ہے، اس کے حق میں نقصان دینا یہ بھی ظلم ہے. ظلم کے دونوں معنی ہوتے ہیں. زیادتی کرے وہ بھی ظالم، اور اصل حق میں نقصان کرے وہ بھی ظالم. دونوں ظلم. کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ظلم ہم نہیں کریں گے. ادا تظالموا، خبردار کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. تو پھر کیا کرے کہ انصاف سے رہو، انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند. یہ انصاف ہے. انصاف سے آگے احسان ہے. انصاف سے آگے احسان ہے کہ انصاف کرنا تو واجب ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا. انصاف سے ہی حق ادا ہوتے ہیں. تاجر کو بھی انصاف کا حکم ہے، حاکم کو بھی انصاف کا حکم ہے، سب کو انصاف کا حکم ہے کہ تاجر نے پیسے لیے ہیں تو مال دے، پیسے صحیح لیے ہیں مال صحیح دے، پیسے پورے لیے ہیں مال پورا دے. انصاف کی بات ہے، انصاف کی بات ہے. جی ہاں، تو انصاف ہر وقت فرض ہے، ظلم ہر وقت حرام ہے. کہ انصاف سے رہو، ہاں، تاکہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کی پسند. انصاف سے آگے احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. دوسروں سے فائدے کی امید مت رکھو، دوسروں سے نفع کی امید مت رکھو، اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ. ہاں، یہ اللہ کو پسند ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. احسان کہتے ہیں میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچ جائے، یہ احسان ہے. اسلامی معاشرت احسان پر ہے. اسلامی معاشرت یعنی اسلام میں رہن سہن کا طریقہ احسان پر ہے. ہاں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یہاں سے شروع ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟ ماں باپ سے بڑا تعلق ہے، اللہ رسول کے بعد ماں باپ ہے. تو احسان کرنے کا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ. پھر جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات میں احسان ہے. رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کا بھی حق ہے، پڑوس ہے تو پڑوس کا بھی حق ہے. ہاں، ہم سبق ہے تو ہم سبق ہونے کا بھی حق ہے. ایک دھندے میں دونوں شریک ہیں، ایک کمپنی میں دونوں کام کرتے ہیں، ایک ساتھ دونوں سفر کرتے ہیں، کہ ان تمام میں احسان کا حکم دیا ہے. ہاں، کہ اسلامی معاشرت، اسلامی رہن سہن کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے. کہ احسان کے ساتھ رہو، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں سے نفع کی امید رکھو. کہ دوسروں سے نفع کی امیدوار رہنا یا دوسروں سے نفع مانگنا یہ غرض کہلاتا ہے. غرض اللہ کو پسند نہیں ہے، احسان اللہ کو پسند ہے. تو احسان کا حکم دیا ہے. ہاں، تاکہ بھائی چارہ قائم ہو جائے گا. احسان کی وجہ سے بھائی چارہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ احسان محبت پیدا کرتا ہے. تو احسان سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، پھر محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. جس طرح نفرت سے سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے، اللہ کے دین اور ایمان سے محبت ضروری ہے. اللہم حبب الینا الایمان، دعا مانگے اللہ ہمیں ایمان کی محبت دے. کہ ایمان سے محبت ہوگی تو ایمان کا حق ادا کرے گا. ایمان کا حق اطاعت ہے. نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی تابعداری کرے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، نبی کی سنتیں سیکھے گا. اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی محبت سے اس کی اطاعت اور عبادت کرے گا. ہاں، یہ چیز مطلوب ہے، یہ چیز مطلوب ہے کہ اس کی وجہ سے
عبدیت کا اور بندگی کا حق ادا ہوتا ہے. اس لیے کہا محبت کرو اللہ سے، محبت کرو رسول سے، محبت کرو رسول کی سنتوں سے. من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو نبی سے محبت، نبی کی سنت سے محبت، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. علم و ذکر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ علم و ذکر میں کیا ہے کہ اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو زندگی کے ہر کام میں. یہ نہیں کہ علم و ذکر کو تو پیچھے ڈال دیا، تو علم و ذکر پیچھے رہ جائے گا تو خروج سے جہالت دور نہیں ہوگی. اگر علم و ذکر کو پیچھے ڈالا ہے تو صرف اللہ کے راستے میں نکلنے سے جہالت دور نہیں ہوگی، ماحول بنے گا، جہالت دور نہیں ہوگی. ایک فائدہ ہوگا، ایک نقصان ہوگا. اس لیے خروج علم و ذکر کے ساتھ، خروج علم و ذکر کے ساتھ، تاکہ ماحول بھی بنے اور جہالت بھی ختم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دونوں باتیں ہوئی ہے، جہالت بھی ختم ہوئی، ماحول بھی بنا. ہاں کیوں کہ آپ کی دعوت علم و ذکر والی ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے آپ کے ماحول میں دونوں باتیں ہو گئی کہ لوگ علم و ذکر والے ہو گئے. دعوت تھی کونو عباد اللہ اخوانا، کونو عباد اللہ اخوانا، یوں فرما اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. بات تو مختصر سی ہے، اللہ کے بندے رہو. اللہ کے بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق کو جانو، اور آپس کے بھائی رہو. کہ آپس میں بھائی، کہ دین نے سب کو بھائی بنایا. پورا مدینہ ایک، پورا مدینہ سب بھائی. حضرت جی فرماتے تھے کہ مدینہ کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا، مثال دیتے تھے کہ مثال کے طور پر مدینہ کی آبادی 10,000 کی ہے، ایک بیمار ہو گیا تو ایک بیمار ہے اور 9,999 تیماردار ہے. اس کی تیمارداری کرنے والے، اس کی بیمار پرسی کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے. کیونکہ بیمار کی تیمارداری یہ عدل کفایہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جاوے تو اس کی تیمارداری کرو. سب سے پہلے اس کے رشتہ داری تیمارداری کریں گے، رشتہ دار نہیں ہے تو دوسرے مسلمان تیمارداری کریں گے. جیسے جنازہ اور کفن دفن ہے نا، کیونکہ جنازے اور کفن سے پہلے بیماری آتی ہے، تو بیماری میں وہی کفایت والا حکم ہے کہ بھئی بیمار ہوا کہ تیمارداری کون کرے، کہ اس کے لوگ کریں. جیسے نہلاوے کون اور کفن ڈالے کون، کفنانے کون، کہ اس کے آدمی. ایسے بیماری میں خیر یہ تو دوسری بات. تو میں نے کہا کہ مدینے میں یہ ماحول چلایا تھا کہ 900 کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو باقی جتنے ہیں 9,999 یہ اس کی تیمارداری کرنے والے. ان سب پر ان کی تیمارداری ہے کہ سب تیمارداری کر. کیوں کہ وہ سب بھائی چارہ بنائے گا. کونو عباد اللہ اخوانا، کہ آپس کے بھائی، ان کو بھائی بنا دیا. ہاں بھائی مال لینے کے لیے نہیں، حق ادا کرنے کے لیے. ایک تو بھائی ہوتے ہیں وہ ورثے میں حق لیتے ہیں، وہ تو شیخ وہ الگ ہے، وہ انفرادی چیز ہے. یہ بھائی ایسے بنائے تھے کہ جو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دین میں مددگار بنے. اس طرح کونو عباد اللہ اخوانا، آپس کے اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. یہ ماحول مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلایا تھا. اس ماحول کی وجہ سے کیونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے، اس لیے سارے تقاضے پورے ہو جاتے تھے. یہ نصرت کا مقام بنا ہے، نصرت کا ماحول بنایا تھا. تو جب نصرت کا ماحول بنتا ہے میرے دوستو تو دین کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. ذاتی زندگیوں میں دین آتا ہے، انفرادی زندگیوں میں دین آتا ہے. کیوں کہ نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. ہاں بھائی بن کر کے، ہمدرد بن کر کے، یہ دینی طریقہ ہے. اس طریقے پر اس کام کو اٹھایا ہے اور کسی سے کچھ نہیں لینا ہے. حاکموں سے حکومت نہیں لینی ہے، مالداروں سے مال نہیں لینا ہے، ہاں جائیداد والوں سے جائیداد نہیں لینی ہے.
لا اسألک، اے میری قوم میرا سوال کسی مال متاع کا نہیں ہے. ہمارا اصول ہے کہ ہم اپنے کام کے عوض میں کسی سے کچھ نہیں لیں گے. اپنی جان، اپنا مال، اپنا عمل، اپنی نیت، اپنی آخرت، خلوص کہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے، آخرت کے لیے. تھوڑا ہے تو تھوڑا، زیادہ ہے تو زیادہ. ہاں، صاف بات، اخلاص کے ساتھ، کہ اخلاص کی وجہ سے قبولیت آتی ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا تو بڑا کام ہو گیا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ کا ناراض ہونا، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا خدا کا غضبناک ہونا، کہ اللہ کا غضب سب زیادہ خطرناک چیز ہے. ہاں، کہ اللہ جس پر غضبناک ہوا وہ تو کام سے گیا. ہاں، کیوں کہ غضب نازل ہوا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، کہ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو وہ تو کام سے گیا. تو انہوں نے کہا سب زیادہ خطرناک چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے. اس لیے اللہ ناراض نہ ہو یہ دیکھنا ہے. ہاں، کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ یہ کیا ہوا کہ یہ حسن نیت ہے. حسن نیت تو ہمارا یہ کام سارے محاسن اور خوبیوں پر چل رہا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت تو خوبیوں کا لین دین ہے. خوبیوں کا لین دین ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے وہ دیکھو. خرابیاں دیکھنا شیطان کا کام ہے. ہاں، شیطان خرابیاں دیکھتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آدم علیہ کے اولاد یہ بہکو لوگ ہیں، ان کو بہکاؤں کا تو بہک جائیں گے. تو اس کو یہی ملا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے اور آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو اللہ تو اکرام کرے اور یہ کہے کہ تو یہ اس کی نظر غلط ہے. اس کی نظر غلط ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں پر نظر کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے. ان کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان کریں گے تو خوبی نظر آئے گی. بدگمانی ہوگی تو خرابی نظر آئے گی. ہاں، بدگمانی ہوئی تو خرابیاں نظر آئے گی. دل میں خرابی آئے گی، پھر وہ زبان پر آئے گی. دل میں خرابی آئی، یہ بدگمانی دل میں ہے، پھر وہ زبان پر آئے تو غیبت ہے. ہاں، کسی سے بدگمانی ہوئی تو دل میں ہوئی، پھر وہ اس کو زبان پر تذکرہ کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کہ یہ غیبت ہوئی. ہاں، یہ حرام ہے. یہ اثرات ہوتے ہیں، ایک بدی کے دوسری بدی تک لے جانے کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے حکم تھا کہ آپس میں گمان اچھا کرو، خوبیوں کو دیکھو. میوات والوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. کیونکہ پہلے میوات والوں سے سابقہ پڑا، ان لوگوں نے پہلے بات کو لیا تو کہا تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. میوات والوں تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. یہ کیا خوبی ہے؟ کہ ایک تمہارے اندر جفا کشی ہے. جفا کش لوگ تھے، اب تو وہ بھی مالدار ہو گئے. جفا کش ہو گئے، اب ان کے حالات بھی اللہ نے بڑھا دیے. وہ پہلے جفا کے پیدل چلتے تھے، میلوں پیدل چلتے تھے. دہلی سے بمبئی پیدل جماعت جا رہی ہے 4 مہینے کی. جی ہاں، پیدل چلتے تھے، چنے کھاتے تھے. مال زیادہ نہیں تھا اس زمانے میں. تو کہا تم جفا کش ہو. جفا کشی تمہاری صفت اچھی ہے، کیونکہ جفا کشی سے دین کے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو جفا کش تھے. ہاں، سیدھا. اور دوسرا کہ تمہارے اندر سادگی ہے، زیادہ عیش کا سامان نہیں ہے، سادگی تمہارے اندر ہے. یہ 2 تمہاری خوبیاں ہیں. تو فرماتے تھے ہماری دعوت میں خوبیوں کا لین دین ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو. ہاں، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو اور ایک دوسرے کی خوبیاں اپنے اندر لو. یہ تو کام کا اصلی مفاد ہے.
کہ یہ لوگ سادہ ہیں، یہ لوگ خدمت گزار ہیں، یہ لوگ سمجھدار ہیں. ہاں، مختلف خوبیاں اپنے بندوں میں اللہ نے رکھی ہے. تو اس وجہ سے دیکھا جائے گا تو خوبیاں نظر آئے گی. ان کو حقیر سمجھا جائے گا تو ان کی کمزوریاں نظر آئے گی. اس لیے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. فرمایا لا يحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو ہلکی مت سمجھو. اگر مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو تو خندہ پیشانی سے مسلمان سے ملو، یہ بھی نیکی ہے. اس نیکی کا بھی اجر ملے گا. اس نیکی کا اجر ملے گا. تو خوبیاں دیکھنے کو حکم ملا ہے کہ خوبیاں دیکھو اور یہ خوبیوں کو اپناؤ. ہاں، خوبیوں کو تو اپنا ہے، معاشرت کو اپنانا نہیں ہے. ایک باریک بات ہے، دنیا کے ملکوں میں گئے، وہاں کی معاشرت اونچی ہے، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کی طریقہ زندگی اونچی. تو حضرت فرماتے تھے وہاں کی معاشرت سے بچ کر کے آؤ، ان کی معاشرت مت لاؤ. یہاں ان کی معاشرت مت لاؤ، اپنی سادگی پر رہو. اگر معاشرت بگڑ گئی تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. جی ہاں، معاشرت بگڑتی ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. معاشرت میں سادگی ہوتی ہے تو دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. تو فرمایا دنیا میں جاؤ، دنیا میں پھرو اللہ کے کام کو، لیکن وہاں کی معاشرت لے کر مت آؤ. ہاں، اپنی معاشرت وہاں پھیلاؤ. ہماری معاشرت میں سادگی اور حیا ہے. جو معاشرت اور جو زندگی گزارنے کی راہیں ہم کو سکھائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں دو باتیں فرماتے تھے کہ ایک تو ہماری معاشرت میں حیا اور شرم ہے. شرم وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے جو روزانہ پڑھتے الحیا و شعبۃ من الایمان. تو حیا یہ ہمارے اندر ہے، سادگی ہمارے اندر ہے کہ ہماری معاشرت میں حیا ہے، ہماری معاشرت میں سادگی ہے، شرم ہے. یہ ہماری معاشرت ہے. غیروں کی معاشرت میں اسراف اور فضول خرچی ہے، اور ہماری معاشرت میں کہ ہماری معاشرت میں سادگی ہے اور ان کی معاشرت میں اسراف ہے اور بے حیائی ہے. یہ ان کی معاشرت ہے، غیروں کی معاشرت ہے. ہمارے ہاں سادگی ہے اور حیا ہے. یہ ہماری معاشرت ہے. اس معاشرت پر زندگی آئے گی تو دین پر چلنا آسان ہوگا. سادگی، ہاں، کوئی شو نہیں، کوئی زینت نہیں. سادگی، کہ سادگی کے ساتھ دین آسان. سادگی کا نکاح بہت آسان اور ویسا نکاح بہت مشکل. ہر کام جب سادگی پر آئے گا تو سادگی کو سنت سے قریب ہے. سادگی سنت سے قریب ہے کہ سادگی سنت پر لے جائے گی اور سنت سے دین آسان ہو جائے گا. سنت پر عمل کرنے سے قبولیت آئے گی. اللہ کو نبی کی سنتیں پسند ہیں. سادگی سنت پر لے جاتی ہے. سادگی نہیں ہوئی تو سنت سے دوری ہو جائے گی. اس لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے معاشرت میں سادگی لاؤ کہ سادگی کی وجہ سے مال بھی بچے گا. مال بچے گا. سادگی نہیں ہے، زینت ہے تو پھر مال زیادہ خرچ ہو جائے گا. اسراف ہوگا مال میں. اسراف کی وجہ سے مال کے محتاج ہو جاؤ گے اور مال زیادہ کمانا پڑے گا. زیادہ کماؤ گے تو زیادہ وقت بھی چلا جائے گا. پھر دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہوگا جیسے آج ہے. اس لیے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی لاؤ، اپنے معاشرت میں سادگی لاؤ تاکہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. محنت سے ماحول بنے گا اور علم و ذکر کی وجہ سے زندگی سنت پر آئے گی، زندگی حکم پر آئے گی. کیونکہ علم و ذکر میں دو ہی باتیں ہیں، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. لیکن یہ خالی کہنے سننے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے کہ یہی مطلوب ہے. علم و ذکر مطلوب ہے، یہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اسی سے حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی، اسی سے احسان ہو جائے گا. کیونکہ جب علم ہوگا تو یہ ساری باتیں سامنے ہوگی. علم نہیں ہوتا تو آدمی نابینا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو، علم و ایمان یہ تو ہمارے دین میں اصل ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور علم دیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور علم کی وجہ سے اللہ کے اور مخلوق کے حقوق کی خبر ہوگی کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے.
جب دین سیکھیں گے تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی. پھر ہم پر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دونوں قسم کی ذمہ داریاں ہیں. اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے ماحول کو دیندار بناؤ، اور پورے عالم میں دین جاوی اس کی فکر کرو. یہ ہمارا خلاصہ ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بناؤ کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آوے، فرائض ادا ہو جاوے، حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے، حقوق کی ادائیگی ہو جاوے. یہ ہر انفرادی زندگی کے لوازمات و ضروریات میں سے ہے کہ اللہ کے فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال پہننا، یہ فرائض ہیں. فرائض کے بغیر کوئی بندہ خدا سے قریب نہیں ہوگا. اللہ سے جو قریب ہوگا وہ اس کے فرائض ادا کرنے سے قریب ہوگا. اس لیے فرائض اس کی ادائیگی اور حرام سے بچنا، حرام سے بچنے سے دین کی حفاظت ہوگی. فرائض ادا کرنے سے خدا کے حقوق ادا ہوں گے. تو دین میں بچاؤ بھی کرنا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا. اس لیے ایمان کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. ایمان کی طاقت اس محنت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے تو فرائض ادا ہوتے ہیں. ہاں، فرائض ادا ہو جائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کھانا، حلال پہننا، حلال کمانا، یہ سب فرائض میں سے. اس کی طاقت، کیونکہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا. اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس لیے کہ اس محنت سے تقوی پیدا ہوگا. اس محنت سے یقین بھی پیدا ہوتا ہے، تقوی بھی پیدا ہوتا ہے. یقین اور تقوی ایک مثبت طاقت ہے، ایک منفی طاقت ہے. جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں. مثبت وہ یقین ہے کہ آدمی کے اندر یقین پیدا ہوگا، ہاں اللہ ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس نے نیکی کے لیے جنت بنائی ہے، اس نے بدی کے لیے دوزخ بنائی ہے، پائے پائے کا حساب ہوگا. ان باتوں کا یقین کرنا اسے ایمانیات کہتے ہیں کہ جن باتوں کی خبر دی گئی ہے اس کا یقین آوے. ہاں، جب یقین آئے گا تو آدمی اپنے یقین کے تابع ہوگا تو اطاعت کرے گا، تو یقین اطاعت پر لے جائے گا. دوسری صفت پیدا ہوتی ہے خوف. خوف، خدا کا خوف، آخرت کا خوف. کہ خوف پیدا ہوگا تو نہ کرنے کی باتوں سے بچے گا. خوف اس لیے پیدا کیا ہے، حدیثوں میں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیری نافرمانی سے دور رہوں. یہ ہم کو سکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن سکھایا ہے کہ نافرمانی سے دور رہنا ضروری ہے. اس کے لیے خدا کا خوف چاہیے. تو خدا کا خوف مانگو تاکہ نافرمانی سے دور رہو. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ تیرا خوف میرے درمیان میں اور نافرمانی کے درمیان میں آڑ بن جائے تو میں نافرمانی تک نہ جاؤں. اتنا خوف ہونا ضروری ہے. اس لیے وعدہ وعید کی باتیں سنائی جاتی ہیں. فضائل میں وعدے بھی ہیں، وعید بھی ہیں کہ وعدوں کا یقین آوے تو نیکی کرے گا، وعید سے خوف آیا تو بدی چھوڑے گا. یہ نظام ہے. اس لیے فضائل کا زور ہونا چاہیے. فضائل اٹھ جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، لوگوں میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. جو آج جھگڑے ہیں، مسائل، وہ اس لیے پیدا کہ فضائل اٹھ گئے. اب فضائل کی طرف دھیان نہیں ہے، مسائل سلجھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو فضائل سے سلجھاتے ہیں کہ دیکھو تو یہ دو آدمی میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں اگر تو اپنی بات چھوڑے گا تو اس کو اللہ جنت میں فلاں چیز دے گا. تو تیار ہے کہ ہاں، جھگڑا ختم ہو گیا. فضائل سے جھگڑے ختم. جی ہاں، فضائل سے رغبت بڑھ جائے گی اللہ کی طرف، آخرت کی طرف. وعید سے خوف پیدا ہوگا. خوف پیدا ہوگا تو اپنی ضد چھوڑ دے گا. جس کے اندر خوف نہیں پیدا ہوگا وہ اپنی ضد پر رہے گا، اور جو اپنی ضد پر رہے گا وہ نامراد بنے گا. یہ قاعدہ ہے. جو اپنی ضد پر رہا وہ نامراد ہوا. وخاب کل جبار عنید، کہ جتنے زبردستی والے ضدی ہیں وہ سب نامراد بننے والے ہیں. ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، فرعون ہوا، یہ سب ضدی ہیں. ان کو حق بات پہنچی تھی، ان کو حق بات سمجھنے بھی آئی تھی، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے تو ہلاک ہو گئے. اس نے کہا کہ خواب کل جبار عنید،
جتنے زبردستی والے ضدی ہیں یہ سب نامراد ہیں اللہ کے. اس لیے جب وعدہ وعید کے ذریعے سے اپنی ضد چھوڑنی ہے کہ میری ضد ہے اور میری ضد مجھے ہلاک کرے گی، تو راستے کھل جائیں گے وعدہ وعید کی وجہ سے، خیر کے راستے. اس لیے فضائل سے چلایا ہے، فضائل سے امت کو چلایا ہے. نبی فضائل کے ساتھ آتے ہیں، نبی کوئی طاقت لے کر نہیں آتے، دبدبا لے کر نہیں آتے. لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے، لوگ مارتے تھے، کیوں؟ کہ ان کا کوئی دبدبا نہیں ہے، وہ تو بے کسی میں کام کرتے تھے، پھر اللہ ان کی مدد کرتے تھے. ان کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ بشارتیں ہوتی تھی، فضائل ہوتے تھے. وہ لوگوں کو فضائل بتاتے تھے، گناہوں کے اثرات بتاتے ہیں تاکہ وہ ڈر کر گناہ چھوڑے اور نیکی کی رغبت میں نیکی کرے. یہ آسان طریقہ ہے زندگیوں میں دین لانے کا، فضائل کے ذریعے سے، کہ فضائل کے ذریعے سے زندگیوں میں دین لاؤ، اور دین لا کر اللہ کا حق، بندوں کا حق یہ ادا ہو جاتا ہے دین لانے کی وجہ سے. اس لیے کہا کہ دین میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، دین نہیں ہے دنیا آخرت کی ہلاکت ہے، دنیا آخرت کی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بھی دیا ہے اور بطور امانت کے بھی دیا ہے، بطور نعمت کے بھی دیا ہے. دین بطور امانت کے ملا ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو قبر میں لے جاؤ. دین کو قبر میں لے جانا ہے، کیونکہ وہ فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ. ہاں، قبر کا جو امتحان ہے اس میں ایک سوال ہے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو نے اپنی زندگی کس طریقے پر گزاری ہے. وہ یہ نہیں پہلے تو مالدار تھا، غریب تھا، تاجر تھا، نہیں، دین کیا تھا، زندگی گزارنے کا تیرا طریقہ کیا تھا وہ بتاؤ. ہاں. تو منافق اور جس کے بعد دین نہیں ہوگا کافر یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. ہاں، مجھے کچھ معلوم نہیں، کیوں؟ ان کے بعد دین ہے ہی نہیں، وہ کیا بتائیں گے. ہاں، تو وہ تو ہلاک ہو گئے ہمیشہ کے لیے. ایمان والا بتاوے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رسول، یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں. یہ کہاں سے پتا چلا کہ ہم کو اللہ نے قرآن نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. ہاں، قرآن نے ہم کو بتایا تھا. تو وہ اپنا دین صحیح پیش کرے گا. اس لیے میں نے کہا دین کہ یہ تو آخر تک لے جانا ہے. ہاں، وہ دین مولانا الیاس صاحب فرماتے دین کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے، ایک چیز کا نام دین نہیں ہے، کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے، کہ اس میں دلوں کے بھی اعمال ہیں. کہ دل کا کیا عمل ہے، کہ دل کا عمل عقیدہ صحیح ہو، یقین صحیح ہو، گمان صحیح ہو، یہ دلوں کے لیے. ہاتھ پاؤں اور اعضاء کا دین، ہاتھ پاؤں اور اعضاء کا دین. اسی طرح اسباب کا دین کہ اللہ نے اسباب دیے ہیں تو اسباب میں اسباب کا دین، حالات میں حالات کا دین. تو دین ایسا ہے کہ روح کی طرح وہ پھیلا ہوا ہے، جس طرح روح پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. ہاں، پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. اس طرح اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ زندگی کے سارے شعبے میں پھیلے ہوئے ہیں. زندگی کے جس شعبے میں دین نہیں ہوگا وہ شعبہ خراب ہوگا. جیسے بدن کے جس حصے میں دین نہیں ہوتا اور وہ سوکھ جاتا ہے یوں، تو وہ بدن کا وہ حصہ کام نہیں کرتا بلکہ پورے بدن کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. ایسے دین کے سارے شعبوں کے لیے ہے. جن شعبوں میں دین ہوگا اس شعبے کی میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا تو اس میں ظلم اور فساد آئے گا. اس لیے ہم کو دین کے لیے دعوت دی ہے کہ دین کی دعوت دو تاکہ ہر شعبے میں دین آوے. نفع نقصان سمجھاؤ، ہاں، آخرت سمجھاؤ، اور آخرت سمجھا کر لوگوں کو دیندار بناؤ. ہاں، اور کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں. اور لینا کیا ہے کہ کچھ نہیں لینا ہے، کسی سے کچھ نہیں لینا ہے. کچھ نہیں مانگتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ نوٹ مانگتے ہیں، نہ کچھ نہیں مانگتے. کہ ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے اور دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے اپنی محنت کر رہے ہیں کہ سب کی آخرت بن جائے. کیا آخرت اصل ہے؟ دنیا تو کہ ایک خواب ہے، بس خواب پورا ہو گیا ایسے. حضرت علی فرماتے تھے الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. لوگ جب تک زندہ ہیں نا وہ سوئے ہوئے ہیں. ہاں، تو سویا ہوا آدمی سویا ہوا ہے جب تک، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو ساری چیزیں اس کو روشن ہو جائیں گی. تو ابھی لوگ سوئے ہیں زندگی میں، جب مر جائیں گے جب زندہ ہو جائیں گے. جب
جب جاگ جائیں گے کہ ان کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی. جاگنے کے بعد گھر میں چوری ہوئی ہے, اب جاگے تو پتہ چلا, ہاں جاگے تو پتہ چلا گھر میں چوری ہو گئی, سوئے ہو تو پتہ نہیں چلا. ایسے کا لوگ ابھی سوئے ہیں, حقیقت نہیں, اب مر جائیں گے ساری حقیقت کھل جائے گی. اب جاگ گئے. تو اس لیے میرے دوستو ہماری محنت اسی مقصد کے ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل ہے, یہ ہمارے اندر آ جاوے. ہاں, اور اس کی محنت میں اللہ تعالیٰ کا حق, رسول کا حق, کتاب کا حق, آپس کا حق, یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. کہ اللہ کا حق اس کی عبادت ہے, رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کا اتباع کیا جائے, رسول کی سنتوں پر عمل کیا جاوے, رسول کی سنتوں کو سکھایا جاوے, ہاں رسول کے طریقوں کو اپنایا جاوے, اس کی دعوت دی جاوے. یہ رسول کا حق ہے. اللہ کی کتاب, کہ اللہ کی کتاب کا حق ہے کہ اس کو سیکھو, سکھاؤ, پڑھو, پڑھاؤ. تم میں بہتر وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھے وہ قرآن کو سکھاوے. ہاں, یہ کتاب کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جاوے, اس پر عمل کیا جاوے. تو یہ حقوق کی جگہ ہے. تو یہ حقوق زندگیوں میں آنا یہ اس کام کی غرض ہے. ہاں, اس کام کی یہ اصلی غرض ہے کہ جو جو حقوق ہمارے طرف عائد ہوتے ہیں اجتماعی, انفرادی, وہ ہماری زندگیوں میں آوے, اس کو ہم سیکھیں. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے وہ عبادت کا ہے کہ وہ زندگی میں آ جاوے کہ عبادت اصل ہے. ایمان کا تقاضا ہی عبادت ہے, ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. یہ اطاعت اور عبادت زندگیوں میں آنا یہ تو اصل ہے. اس کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے. جتنی محنت ہوگی اتنی خیر آسان ہوگی, جتنی محنت ہوگی اتنی خیر آسان ہوگی. اس لیے اس کو سمجھنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, کرنا بھی ہے, کرنا بھی, اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ سے مانگو تاکہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. یہ اصل ہے کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے, کہ دل اللہ کی طرف لوٹ گئے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف سے دلوں سے رجوع کرو, کہ اب دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. جب دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا تو پھر زندگی میں دین آئے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, یہ دوسرا جملہ ہے کہ اللہ کی طرف دلوں سے رجوع کرو اور تابعداری کرو اللہ کی. تو تابعداری اتنی ہوگی جتنا دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. اندر ایمان, اوپر اسلام. ایمان بھی ضروری, اسلام بھی ضروری. ایمان اندر ہوتا ہے, اسلام اوپر ہوتا ہے, یہ دونوں. تو اس لیے ان دونوں کی محنت ہے کہ اندر ایمان اور یقین بنے, خوف بنے, اوپر اسلام آوے, یعنی حکموں کی تابعداری یہاں سے ظاہر ہوگی. اس لیے یہ باتیں پیدا ہونے سے ہماری اپنی زندگیوں میں دین آئے گا. اور یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں دین آوے. اس کے لیے ہم کو یہ کام دیا ہے اور تقاضے دیے گئے ہیں دین کے, کہ دین کے تقاضے پورے ہوں گے تو دین آوے گا. وہ دین آوے گا, دنیا آخرت کامیاب ہوگی. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے, بدلہ بھی ملتا ہے. برکت بھی ملتی ہے اور بدلہ بھی ملتا ہے. دین کی برکتیں آئے گی. جی ہاں, دین آیا تو جانوں میں, مالوں میں, زندگیوں میں, اسباب میں برکتیں, دعا میں قبولیتیں, دلوں میں چین, آپس میں محبت, یہ اس کے اثرات ہیں. حیات طیبہ ملے گی کہ دین پر چلنے سے جو زندگی بنے گی وہ پاکیزہ زندگی کی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کر کے زندگی گزارے گے, ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, حیاتا طیبہ, پاک زندگی دیں گے. ہاں, میلی زندگی نہیں, پاک زندگی دیں گے. پاک زندگی میں کیا ہوگا کہ اندر اللہ تعالیٰ کا یقین ہوگا, خدا کا خوف ہوگا, آپس اور دلوں میں چین ہوگا. ہاں, دلوں میں چین ہوگا, آپس میں محبتیں ہوگی, اسباب میں برکت ہوگی, دعا میں قبولیت ہوگی. یہ سب حیات طیبہ پاک زندگی کے اثرات ہیں کہ ہم تم کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. تو کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے اس انعام کو اللہ سے مانگنا ہے. کام کرنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے, دونوں ہمارے, کہ دعوت بھی دعا بھی, دعوت بھی دعا بھی, یعنی محنت بھی کرو اور مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ مجھے توفیق دے. تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں؟ ہاں, اللہ سے تیاری مانگیں, اللہ سے نیت بھی مانگیں, ثبات قسمی بھی مانگیں اور اپنے آپ کو تیار بھی کریں. ہاں, جو قدم اٹھاوے گا وہ مدد دیکھے گا, جو قدم اٹھاوے گا وہ مدد دیکھے گا.
جو پیچھے رہ جائے گا وہ کیسے مدد دیکھے گا؟ اس لیے حکم ہے کہ سبقت کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو۔ انبیاء کرام کی صفت بتائی تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ ہمارے بندے نبی کہ وہ تو نیکیوں میں جلدی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تھے گھر میں، بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے بیوی بچوں میں، ہر آدمی بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے۔ عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، بیوی بچوں کا اذان سنی، اذان ہوئی تو ایک دم ایسے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ انبیاء کرام کہ نیکی کام میں ایک دم جلدی کرنے والے، کہ بس اور کچھ نہیں، ابھی نماز پڑھنی ہے، کہ ہم کو پہچانتے نہیں تھے، ایسے اٹھ جاتے تھے۔ نبیوں کی صفت بتائی ہے، نبیوں کا کام کرنے والوں کو نبیوں کی صفتیں بتائی، نبیوں کے قصے سنائے۔ کیوں؟ کہ ہم کو نبیوں والا کام دیا ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اس کام کو سمجھنا ہے، اس کے اللہ سے سمجھ مانگنی ہے، ہاں، اور اس کے حق ادا کرنے کی نیتیں کرنی ہے۔ حق تو اللہ ادا کرے گا، مگر ہم اس کی نیتیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بناوے، تو اس کے لیے تیار ہیں۔ اب جو تقاضے آپ حضرات کو دیے جائیں، ہم ذمہ دار حضرات کی طرف سے وہ آپ کو لینے ہیں۔ یہی طریقہ ہے کہ نبی تقاضے بتاتے تھے، امت تقاضے پوری کرتی تھی، نبی تقاضے بتاتے تھے، امت تقاضے پورا، اس کی یہ سنت ہے۔ اب بتائیں